بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 8 اکتوبر 2025 کا دن ہے اور رات کے 7:30 بجے ہیں۔ اہم خبروں کے ساتھ میں جی ساکی ہوں۔ ناظرین، آج 8 اکتوبر ہے 2005 کو۔ اسی روز یعنی 8 اکتوبر کو ایک بہت بڑا اور بڑی شدت کا حامل زلزلہ آیا تھا، یعنی ریکٹر سکیل پر اس کی شدت 7.6 تھی غالباً، اور اس نے بڑی تباہی و بربادی کی۔ 80,000 جانیں جا بحق ہوئیں یا لقمہ اجل بن گئے۔ تو اس زلزلہ میں چونکہ ہم چھوٹے تھے تو بہرحال میں اپنا امدادی سامان لے کر پیر سید الحاج تنویر احمد شاہ صاحب مشہدی، جو کہ ادھر کبیر والا کی مشہور شخصیت تھیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم لوگ میں 2 مرتبہ گیا تھا، اور ایک مرتبہ ہم لوگ مری سے کوہالہ پل اور آزاد کشمیر گڑھی حبیب اللہ گئے تھے۔ وہاں پر ہم نے سامان جو ہے وہاں پر تقسیم کیا تھا، اور دوسری مرتبہ ہم ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسیرا اور بالا کوٹ سیکٹر 1 یہاں پر ہم گئے تھے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے جو مناظر دیکھے تھے، چونکہ اس رمضان شریف کا مہینہ تھا اور مطلب روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب ہم مناظر ہم نے دیکھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا۔ یعنی اتنا پر خطر راستے تھے، اور پھر جو وہاں پر بربادی اور تباہی تھی کہ مکانات گرے ہوئے تھے، لوگوں کی گاڑیاں اور یعنی دھنسی ہوئی تھیں، اور ایک جگہ پہ ہم گڑھی حبیب اللہ یعنی دوسری سائڈ بالا کوٹ سیکٹر 1 پہ جب ہم گئے تو اس وقت اس کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ نکالی جا رہی تھیں۔ ایک گلی میں کچھ لوگ تھے تو اوپر سے بلڈنگ گر گئی، وہ ایک جو دریا بہتا اس کا پل ہے، پل پر ہم کھڑے ہوئے تھے، آپ دوست اگر کسی نے دیکھا تو وہ اچھا۔ اس کے علاوہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست صبح میں اس کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ، جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ، اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، یہ سارا اعزاز آپ کو جاتا ہے، آپ ہی کی وجہ سے 1 لاکھ سبسکرائبر مکمل ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہوں گا کہ خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، خوش آمدید وہ آئے ہماری چوکھٹ پر، بہار جن کے قدم کا طواف کرتی ہے۔ 2 اشعار حوصلوں کے اور اس کے بعد دریاؤں کا ڈیٹا اور موسم کی بات۔ جن حوصلوں سے میرا جنون مطمئن نہ تھا، جن حوصلوں سے میرا جنون مطمئن نہ تھا، وہ حوصلے زمانے کے معیار ہو گئے۔ محنت سے مل گیا جو سفینے کے بیچ تھا، محنت سے مل گیا جو سفینے کے بیچ تھا، دریائے عطر میرے پسینے کے بیچ تھا، آج میں لہر میں بیٹھا ہوں۔ چلیں جی اب موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ موسم کوچ کر چکا ہے بارشوں کا، کسی دریا میں کوئی سیلابی خطرہ نہیں ہے، بس وہ ستلج میں جو پانی چل رہا ہے وہ بھی ایسا ایسا کم ہو رہا ہے، لیکن ستلج نے اس مرتبہ میرے خیال میں آخیر کر کے وہ جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ہوئی تو پھر ملاقات ہوگی، تو اس طرح کا وہ کوئی کر رہا ہے کہ اس طرح سے آپ کو راضی کر کے جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے 8-10 سال اس طرح سے نہ ہو کہ اس طرح سے دوبارہ لوٹ کے نہ آئے، اور پہلے جب لوٹا تھا کئی سالوں کے بعد، یعنی ایک خشک سال لی تھی، اور لوگ جو ہے وہ سنہری ریت کے ذرے، چمکتے ذروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہاں پر پانی بہتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر جب پانی آیا تو لوگوں نے پھول برسائے، یہ ستلج جو ہے وہ چل پڑا ہے، تو پھر ایسا چلا اس نے ساری صدریں سکیں لہا دیں، اور یہ سرائکی کی بات۔ تو اس کے بعد اب عالم یہ ہے ستلج کا کہ دریا کا جو کٹاؤ ہے وہ خاصی شدت اختیار کر چکا ہے، لوگوں کے بلڈنگز، مکان، کوٹھیاں، بنگلے، زرعی زمین وہ ساری جو ہے دریا برد ہو چکی ہے، اور میرا گھر بھی 4 مرتبہ 15-20 سالوں میں کٹاؤ کی زد میں آیا تھا، تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کٹاؤ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابھی بھی پانی کا لیول زیادہ ہے، تو یہ زیادہ لیول جو ہے آگے چل کر مزید خرابی پیدا کرے گا، جس طرح سے جو ملک اعجاز کانجو بتاتے ہیں کہ ہمارا بستی گنب اور بستی جھبیل بالکل 1 آدھا مربع پہ خطرے پہ کھڑے ہیں، تو اس میں جس طرح سے کٹاؤ لگ رہا ہے اور پانی ابھی چلے گا 1-1.5 ہفتہ، تو اس کے بعد میرے خیال میں مزید ان کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اور اس طرح کی ایک وہ نہیں ہے، آپ قصور سے لے کر آگے تک جائیں تو دریا دونوں کناروں پہ زگ زیگ بہتا ہے، اس کنارے پہ ہوتا ہے تو پھر آگے جمپ کر کے دوسرے کنارے پہ چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے پہلے کنارے پہ آ جاتا ہے، تو زگ زیگ اس طرح سے بہتا ہے، تو بہت نقصان کر رہا ہے۔ باقی دریاؤں کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے، جو راوی میں تھوڑا پانی تھا یا چناب میں تھا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب سیلابوں کا سیزن اپنے اختتام کو پہنچا،
اور اگلا سال کس نے دیکھا، کل کس نے دیکھا. تو اللہ کرے گا اگلے سال بھی سیلاب نہ آئے. ہم تو خود 30 لاکھ کا میرا اپنا نقصان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں سیلاب سے کہ جی آپ کے یوٹیوب چینل چلائیے. وہ دیکھیں یہ تو میرا ایک شوق ہے. میں گورنمنٹ جابین ہوں, الحمدللہ گزر بسر ٹھیک ہو رہی ہے. 30 لاکھ کا میرا بھی نقصان ہوا ہے. آپ دیکھیں میرا فائدہ کیا ہوا. ہم تو گھبراتے نہیں ہیں, حوصلہ ہے ہمارا, لیکن سیلاب اس قدر خطرناک ہوتے ہیں. ایک دفعہ جب آتے ہیں تو اس کے بعد 2-3 سال تو ہم اسی کرب اور تکلیف میں رہتے ہیں, اور یعنی ریہیبلیٹیشن کے لیے یا دوبارہ آباد کاری کے لیے, اور پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں 2-3 سال لگ جاتے ہیں. اب جو یہ جھٹکا لگا 30 لاکھ, میں چھوٹا سا ایک کسان ہوں, آپ سمجھ لیں. تھوڑی سی اپنی زمین ہے اور باقی ٹھیکے پہ کاشت کرتا ہوں, اور سرکاری ملازم ہوں, اور میرا یہ حال ہے. اور جو بالکل ہی مطلب خالی یعنی رعایا ہیں, مزارے ہیں, ان کا کیا عالم ہوگا جن کا گھر بھی بہہ گیا, جانور بھی کم ہے, اور باقی جو مجھ سے زیادہ نقصان, کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہو. میرا تو کچھ ہوا ہی نہیں. میرے اپنے موضع کا 15 کروڑ کا نقصان ہے, جس میں اروی ہے, بغات ہے, تہان ہے یا دیگر فصلات ہیں. تو یہ الحفیظ علامان بہت بڑا تاریخ کا بدترین خوفناک اور خطرناک سیلاب تھا. اللہ تعالیٰ آئندہ اس طرح کا سیلاب نہ دکھائے. اب میں ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. باقی سروے والی ٹیم جو ہے وہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا. 12واں-13واں دن ہے. چھوٹا سا موضع اور 80 مربع ایکڑ کا موضع, ابھی تک وہ پیچھے کر رہے ہیں سروے, اور 6-7 دن اور لگتے ہیں. تو وہی باتیں کہ سروے جو ہے اب مالک زمین کی جگہ پہ رعایا مظاہرے کا بھی لکھا جا رہا ہے. وہ مالک کہہ دیتا تو وہ لکھ لیا جاتا ہے. اور اسی طرح ٹھیکیدار کا بھی لکھا جا رہا ہے. ٹھیکیدار مرضی جہاں پر رہتا ہو, گھر اس کا جہاں ہو, جو اس نے زمین لی ہے وہ سیلاب متاثرہ ہے تو اس کا نام لکھا جائے گا. وہ مالک زمین بتائے گا جی اس نے میرے سے ٹھیکہ لیا, تو دونوں کا ڈیٹا لکھا جائے گا, اور پیسے اس ٹھیکیدار کو ملیں گے. اسی طرح پیسے رعایا کو ملیں گے. اگر مالک زمین کہے گا یہ مکان اس نے خود بنایا تھا, اس کا اور اس کو دے دیا جائے, تو اس کو مل جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باقی ایسا سے ڈیٹا فیڈ کیا جا رہا ہے یا اس کو پٹ کیا جا رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے کہ آگے چل کر جو ہے کہیں غلطی نہ ہو, اور اس جلد بازی میں غلطی کی وجہ سے کوئی حقدار رہ جائے. تو بہرحال یہ سروے ابھی چلے گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا. جن علاقوں میں نہیں پہنچے وہاں پر, ابھی ہمارے علاقے میں بڑے مواضعات ہیں جہاں پر ابھی گیا ہی نہیں ہے. اب دوبارہ تھوڑا سا پانی آیا, ایک ہمارا نواحی موضع للیرا, وہ دوبارہ ڈوب چکا ہے, مطلب اس میں پانی پھر گیا. اب وہ 10-15 دن اس کو سوکھتے ہوئے لگیں گے, پھر اس کے بعد سروے کریں گے. تو یہ سلسلہ چلے گا. البتہ یہ ہے کہ جن کا پہلے ہو چکا ہے ان کی ویریفیکیشن کے بعد 17 اکتوبر سے پیسے سٹارٹ ہو جائیں گے. یہ اچھی اور خوش آئند بات ہے. بہت ساری باتیں ہو گئیں. اب ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. ستلوئی میں گنڈا سنگھ والا پر 90,000 کیوسک یعنی 89,000 کیوسک ہے, یعنی کم ہو رہا ہے. سلیمان کی پر 71,000, یہاں پر بھی 2,000 کم ہو چکا ہے. اور اسلام پر 13,000 ہے. اچھا بیچ میں نا 29,000 ڈیٹا میرے خیال میں غلط وہ بتاتے رہے ہیں, کیونکہ یا پھر اسلام پر کم ہو چکا ہے اور دوبارہ اب بڑھے گا, کیونکہ پیچھے سلیمان کی پر 71,000 ہو چکا ہے. تو یہاں پہ کنفیوژن ایک پیدا ہوئی ہے. راوی میں جسر پر 19,000, شادرہ پر 15,000, بلو کی پر 28,000, سدنئی براج پر 34,000. اچھا جو بلو کی پہ ابھی تھوڑا کم ہوا ہے, سدنئی براج کا کچھ لیول رہے گا, اور ایسے میں چناب کا تھوڑا پانی ترمو براج پر پہنچے گا. تو کبیر والا میں راوی کا شاید کم و بیش اتنا رہے, اور ساتھ چناب کا بھی آ جائے, تو تھوڑا بہت راستہ وغیرہ یا نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں. اب مرالا پر 29,000 کیوسک, خانکی پر 45,000, قادر آباد پر 36,000, چنیوٹ برج پر 2,200. اب قادر آباد اور چنیوٹ کے درمیان میں پانی ہے جتنا بھی ہے, 60, 70, 80,000 جتنا بھی ہے, تو اس کے بیچ میں ہے. ترمو براج پر 0 کیوسک ہے. پنجنت پر 22,000 کیوسک. منگلا ڈیم سے صرف 6,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے. رسول پر سکھراج 0 ہے, اور جیلہ میں کوئی خطرہ سیلاب کا نہیں. آپ سٹریم بھی کم ہو چکا ہے, سارا کچھ نارمل ہو چکا ہے. بے فکر ہیں, اپنی فصلات کاشت کریں اور اللہ کو یاد کریں اور نماز پنجگان ادا کریں. تربیلا ڈیم سے 63,000 چھوڑا جا رہا ہے. کابل دریا میں 10,000, کالا باغ پر 78,000, چشمہ پر 81,000, تونسا پر 75,000, گڈو پر 76,000, سکھر پر 29,000 اور کوٹڑی پر 54,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.